بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بلومنگ اسکالرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے حوالے سے سبق نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے پہلے ویڈیو لیکچر کا تعلق اس سبق کے پہلے ذیلی عنوان پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد سے متعلق ہے۔ تو آپ سب اپنی اپنی درسی کتب کا صفحہ نمبر 34 کھولیں، جس پر عنوان ہے بیٹا پاکستان کے خارجہ تعلقات، فارن ریلیشنز آف پاکستان۔ فارن ریلیشن آف پاکستان سے کیا مراد ہے بیٹا؟ خارجہ تعلقات سے مراد یہ ہے بچے کہ ایک ریاست کا دوسری ریاست سے تعلق، ٹھیک ہے؟ ایک ریاست کا دوسری ریاست سے جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو نام دیا جاتا ہے خارجہ تعلقات کا۔ اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے آپ اس سبق میں پاکستان کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کی ارتقاء اور اس کے پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لینے کے قابل ہو سکیں گے، اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کا جائزہ لینے کے قابل ہوں گے۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ کا جو سب سے پہلا عنوان ہے اس سبق کا، جو آپ کو اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے شامل نصاب ہے، وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ تو بیٹا اب میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ خارجہ تعلقات سے مراد یہ ہے کہ ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ تو جب بھی بیٹا کوئی ریاست دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے تو ان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے وہ کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے۔ جیسے کہ بیٹا ہم آپس میں جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہمارے اپنے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، کچھ مقاصد ہوتے ہیں جس کے تحت ہم کسی دوسرے شخص کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر ہی ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بھی ملک جو ہے اس کا قیام وجود میں آتا ہے تو وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے اپنے کچھ بنیادی اصول اور کچھ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ان تعلقات کو قائم کرنے سے جو پالیسی بنائی جاتی ہے یا قائم کرنے کے لیے جو ایک خاص قسم کی پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو ہم خارجہ پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان براعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جو زرخیز زمین، پہاڑوں اور دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے۔ اس کا محل وقوع آپ پہلے نہم جماعت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کی مشرقی سرحد جو ہے وہ بھارت سے، شمالی سرحد چین، مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جبکہ اس کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے۔ تو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ظاہری سی بات تھی کہ اس کو بھی اپنے ارد گرد کی ان تمام ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا تھے۔ تو ان تمام ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول اور مقاصد کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ تو جب بھی کوئی ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلقات کے قیام میں بنیادی اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے تو پیارے بچوں اس حوالے سے ایک خاص قسم کی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خارجہ پالیسی کی تعریف کیا ہوگی کہ ایک ریاست کسی دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے کچھ اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھتی ہے، اور اس حوالے سے وہ جو پالیسی بناتی ہے اسے خارجہ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے پڑھایا کہ پاکستان کے شمال میں چین ہے، مشرق میں بھارت ہے، مغرب میں افغانستان اور جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے، تو ان تمام ممالک کے ساتھ ظاہری سی بات ہے کہ انہیں تعلقات قائم کرنا تھے۔ تو ان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے اس خارجہ پالیسی کے ایک خارجہ پالیسی جو قائم کی، یعنی ان سے تعلقات جو قائم کیے، اس کے لیے انہوں نے کچھ اصولوں اور مقاصد کو پیش نظر رکھا جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ تو پیارے بچوں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم اور جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو سب سے اہم اور بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ پاکستان ہم نے یہ جو آزاد وطن حاصل کیا، ایک خود مختار وطن حاصل کیا تھا، اس کی آزادی اور خود مختاری کو قائم رکھا جائے، کیونکہ پاکستان جب دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جائے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان دشمن عناصر جو تھے، خاص طور پہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل بھی پاکستان کے حق میں اچھا نہ تھا. تو جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بھارت نے ہر لحاظ سے ملک کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی. لہٰذا بیٹا پاکستان نے ملک کی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا. تو ظاہری سی بات ہے بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں انہوں نے قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی. آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی جو ہے وہ بنیادی نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے ہمیں اپنے ملک کی سلامتی جو تھی وہ ہمارے لیے سب سے بنیادی ہمارا نصب العین تھا. پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے. آپ جانتے ہیں بیٹا کہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کی علاقائی جو سالمیت ہے اس کا بھی پاکستان احترام کرتا ہے. اسی وجہ سے وہ دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں. یہی وجہ ہے کہ جب بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ملکی سالمیت کے پیش نظر پاکستان نے بھی اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت پیش کر دیا اور پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند ہے کہ انہوں نے ایٹمی طاقت ہونے کا ثبوت بھی پیش کیا، لیکن دوسری طرف وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا پابند بھی ہے اور طاقت کے استعمال میں وہ استعمال کے خلاف عالمی مہم میں شریک بھی ہے. یعنی ہم جیسا کہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں پڑھا تھا بیٹا کہ ہم ایٹمی طاقت کی خواہش کسی جنگ یا تباہی کے لیے نہیں رکھتے. انہوں نے یہ بات کی تھی. تو پاکستان جو ہے وہ در حقیقت پاکستان کا قیام جو ہے بیٹا اسلام کے نام پر عمل میں آیا اور اسلام کے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کی کہیں کوئی گنجائش نہیں کہ جنگ و جدل کی کوئی گنجائش اسلام میں موجود نہیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پہلا مقصد تو بیٹا تھا کہ پاکستان کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ کیا جائے، جبکہ اس کا دوسرا بنیادی مقصد جو تھا وہ تھا نظریاتی مقاصد. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا پاکستان ایک خاص نظریے کے تحت معرض وجود میں آیا اور وہ نظریہ اسلام تھا، اور پاکستان میں نظریہ اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. اسے ایک خاص نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور اس کی بنیاد وہی نظریہ یعنی نظریہ اسلام ہے کہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بھی اہم مقصد جو ہے وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے. پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں ہی مضمر یعنی چھپا ہوا ہے. یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے، کیونکہ جیسا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک خاص نظریے کے تحت معرض وجود میں آیا اور وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہی وجہ تھی اور ایک اسلامی ملک ہونے کے تحت دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی ہم اچھی جو ہے اپنے ملک کو مضبوط بنا سکتے تھے. لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں. اس کے تینوں دستور سے مراد یہ ہے بیٹا 3 آئین جو پیش کیے گئے. ایک تھا 1956 کا آئین، دوسرا 1973 کا آئین تھا، اور اس سے پہلے بھی جو آئین پیش کیا گیا تھا اس میں بھی اسلامی ملکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا. پاکستان نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم اور اقتصادی تعاون کی تنظیم کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی. ان مسائل میں فلسطین یعنی اسلامی ممالک کے حوالے سے آپ دیکھیں بیٹا فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق میں جب بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے تو پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی، جن میں درج ذیل ممالک زیادہ اہم ہیں. ان میں فلسطین، قبرص، بوسنیا، کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان اور عراق بطور خاص قابل ذکر ہیں کہ ان ممالک میں یہ اسلامی ممالک ہے بیٹا، ان اسلامی ممالک میں جب بھی مسلمانوں کو کسی قسم کے مسائل درپیش آئے تو پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. اس میں تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیں بیٹا، تیسرا پوائنٹ ہے آپ کا اقتصادی ترقی. تو کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر ہمیشہ نمایاں ہوتا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے. ظاہری سی بات ہے یہ ایک ترقی پذیر ملک تھا. یعنی جب پاکستان بنا بیٹا تو پاکستان کو جو اثاثہ جات ملے جن کی تفصیل آپ نہم جماعت میں پڑھ چکے ہیں، تو اس حوالے سے ابھی اس کو ترقی کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے محنت کی ضرورت تھی. تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا تھا، اور اس ترقی کے لیے پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا جن کے ساتھ تجارت کر کے
یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے اسے معاشی طور پر ترقی حاصل ہو سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی، یعنی اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ خصوصاً اس نے آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا۔ مغربی ممالک سے قریبی تعلقات یا قریبی رابطوں کا اہم سبب جو تھا وہ اقتصادی امداد ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا سے دوستی کی ایک بڑی وجہ اقتصادی تعاون ہے، جو پاکستان کو امریکہ اور مغربی دنیا کے قریب لے گیا۔ یعنی یہ تھی اقتصادی ترقی کے حوالے سے پاکستان نے دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے۔ چوتھا آپ کا اس کا پوائنٹ ہے بیٹا ثقافتی ترقی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے کہ شروع سے بیٹا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ثقافتی عوامل جو تھے انہوں نے بھی ہمیشہ اثر ڈالا۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ جس طرح بقیہ اقوام جو ہیں وہ اپنی ثقافت کو فروغ دے رہی تھی، اسی طرح پاکستان کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی ثقافت کی حفاظت کرے اور اسے اجاگر کرے۔ اور پاکستانی ثقافت بیٹا آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ وہ اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے، اور ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری جیسے عناصر نمایاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ثقافت میں رواداری یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، احترام انسانیت، لوگوں کا احترام، شرم و حیا اور بہادری جیسے عناصر نمایاں ہیں۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان نے جو خارجہ پالیسی اپنائی بیٹا، یہ خارجہ پالیسی یعنی دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے، تو اس کے ذریعے وہ اپنے دوسرے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا، جن کے ذریعے پاکستانی ثقافت نہ صرف یہ کہ محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ ظاہر ہے بیٹا کسی بھی ثقافت کو اسی وقت فروغ حاصل ہوتا ہے جب دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی ثقافت کو ان تک پہنچایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں، اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے بھی عمل میں لائے جاتے ہیں۔ یعنی ثقافتی سطح پر بہت سے وفد کی جمع ہے، وفد جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں تاکہ ان ریاستوں کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جا سکیں، اور دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء بھی پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد جو کہ 4 ہیں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ نے اسے ایک ہی نشست میں یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔